ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، وقال تعالی في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم تفلحون، وقال تعالى له ظاهر الإثم وباطنه، وقال في مقام آخر قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم للزكاة فاعلون، وقال في مقام آخر وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تواضع لله رفعه الله، وقال في مقام آخر خير الناس من ينفع الناس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اور محبت کے قابل میرے عزیز دینی ایمانی بھائیو، مختصر سے وقت میں اللہ تعالیٰ سروزمین کے بعد مفید باتیں محض اپنے فضل و کرم کی بنیاد پر کہنے کی توفیق عطا فرمائے، تو میرے لیے بھی بہت گنہگار ہے، مجبور خطاکار ہے، میرے لیے بھی مفید ہو اور آپ لوگوں کے لیے بھی مفید۔ باتوں کا کر دینا اور سن لینا یہ تو اردو کی نصیحت ہے، اصل تو نماز ہے، اصل تو نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک ایک بات کو کلام پاک میں اللہ نے کیسے خوبصورت انداز میں فرمایا۔ ابھی آپ بھی صاحب کلام پاک پڑھ رہے تھے، میں یہ چاہتا تھا قرآن پڑھ لیں، اسی قرآن پاک کی آیتوں کے نتیجے میں کوئی افغان بنا، اسی قرآن پاک کی آیتوں کا تصور کرتے کرتے کو خود بڑا ہے، اور اسی قرآن پاک کی آیتوں کا تصور کرتے کرتے کو ہدایت کے اپنے مقام پر پہنچا، اسی قرآن پاک کی آیتوں نے کسی کو ان کے مسلم کی طرح رات کے اندھیروں میں کر پایا ہے، اور اسی قرآن پاک کی آیتوں نے ماؤں کو راتوں میں بلایا ہے اور باپوں کو بلایا ہے۔ بچے یہ کہنے پر مجبور ہو گیا، ماں آپ اس قدر کیوں روتے ہو؟ باپ یہ کہنے پر مجبور ہوا، دیکھا خبر کی اندھیرے تیرے باپ کو رولا دی، اور دیکھا تیرے باپ کو رونے دے تاکہ میں اللہ کا اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کی کیفیت ایسی بنا دے، کپڑے بدل دینا بہت آسان ہے، وہ سب دنیا کے سارے انسان کرتے ہیں، لیکن دل کی دنیا اللہ ایسی بدل دے کہ عقیدے سے لے کر آدھی افراد تک ساری چیزیں ہم اپنی زندگی میں لانے اور اپنے بال بچوں کو اس پر لانے، اپنی بیویوں کو لانے کی رونے دھونے کے ذریعے سے، ستیہ کے ذریعے سے، بیواؤں کی خدمت کے ذریعے سے، تنہائیوں میں چپکے چپکے اس سے باتیں کرنے کے ذریعے سے یہ کہے بارے الہ، میں اگر اپنے بچے کو 1 گھنٹے کے لیے بازار میں دوں، اب وہ میرا کام کر کے نہ آئے تو باپ ہونے کے ناطے مجھے غصہ آتا ہے،
اے اللہ تو نے مجھے 50-60 سال کی زندگی دی ہے، صرف کمائی کرنے کے لیے اور کھانا پکانے کے لیے نہیں بھیجا تھا، میرا بہت بڑا مقصد ہے، لیکن اے اللہ جب تک تو توفیق نہیں دے گا میں ایک لفظ اللہ نہیں کہہ سکتا۔ اے اللہ چپکے چپکے میں کسی غریب کے گھر میں راشن رکھ کے آیا ہوں، میں جاؤں اور تو جانے، غریب کو بھی پتا نہیں ہے اور اس بیوہ عورت کو بھی پتا نہیں ہے۔ ہمارے الہ اس بڑے عظیم عمل کی عظمت کا واسطہ یہ تو کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں کھلے گا، لیکن اس کا واسطہ دے کر میں بھیک مانگتا ہوں میرے ایمان کو کامل کر دے، میری نماز میں خوش و خضوع عطا فرما دے۔ دنیا والوں کو دنیا میں لذتیں بھلے محسوس ہوتی ہو، لیکن ہمیں مصلی پر پڑھنے میں مزہ آتی ہو، اور ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کرتے کرتے دل کی کیفیت میں پہنچا جاتا ہو۔ فرمایا اور ذکر کرتے کرتے راتوں کے اندھیرے میں کیفیت وہ ہوتی ہو کہ ہم تجھے تلاش کرنے نکلے کہ میرے ربا تو کہاں ہے، میں تجھے تلاش کرنے نکلا ہوں۔ کہ بندہ اللہ کی محبت میں بہت آگے نکل جاتا ہے تو اپنے آپ کو گرانا، چھوٹا بنانا، سب کچھ کرنا منظور کر لیتا ہے، لیکن میرا ربا مجھ سے ناراض نہ ہو یہ کبھی اس کو منظور نہیں ہوگا۔ میرا رب ہمیشہ مجھ سے خوش ہی رہے، یہ اس کے دل کی کیفیت ہوگی۔ میں بہت مختصر وقت میں انشاءاللہ اپنی بات کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں طائف کے واقعے سے واقعہ شروع کیا، اسی واقعے کا تھوڑا تکملہ بیان کر دوں آپ کے ساتھ۔ میرے اور آپ کے علاقے نبی پر حالات آئے ہیں، بہت پیارے نبی تھے، ہمارے خاطر روئے ہیں اور بہت روئے ہیں، آپ تڑپا ہے اور بہت تڑپا ہے، مچلا ہے وہ نبی اور بہت مچلا ہے۔ دنیا سے جاتے جاتے وہ امت کو یاد کیا ہے۔ آپ علیہ السلام جس سال ابو طالب کا انتقال ہوا اسی سال حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا۔ ہماری فاطمہ جنہوں نے حضور کو بہت سپورٹ کیا تھا، جی کبھی صدقہ کیا ہم خدیجہ کو یاد کیا، اے اللہ حضرت خدیجہ کبریٰ کو کوئی امت کی طرف سے جائے ہے، میری ماں نے حضرت کو سپورٹ دیا تھا اور بہت سپورٹ دیا تھا۔ تنہائی میں کبھی صدیق اکبر کی یاد آئی، اے اللہ میں صدقہ کر رہا ہوں، اس کا ثواب ابو بکر صدیق کو عطا فرما۔ اگر صدیق اکبر کی قربانی نہ ہوتی اللہ کے رسول کو سپورٹ کا مسئلہ تھا۔ ایک مرتبہ حضرت شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ باہر نکل رہے تھے اور حضرت کی سوارے حضرت کی موجودگی میں حیاتی میں حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ لکھ رہے تھے۔ اچانک شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے جذبات میں کہا کیا کر رہے ہو؟ حضرت آپ کی سوارے لکھتا ہوں۔ حضرت شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے حیات الصحابہ ہاتھ میں لیا، ہاتھ میں تھی، فرمایا ان پاکیزہ ہستیوں کی قربانی کے ہوتے ہوئے میری قربانی کی کیا حیثیت ہے؟ آپ حضرت شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ حال تھا۔ حضرت صدیق اکبر کی قربانی جب آتی تھی تو روتے روتے کہتے تھے کہ اللہ کوئی امت کی طرف سے صدیق اکبر کو جزائے خیر عطا فرما۔ اگر حضرت کی قربانی نہ ہوتی تو ایمان کی تقویت کے اسباب نہ ہوتے، انہیں سبق کے درجے میں صدیق اکبر کو کھڑا کیا تھا۔ عمر فاروق کو یاد کیا جا رہا ہے، عثمان غنی کو یاد کیا جا رہا ہے۔ یہ ہے کیفیت آپ علیہ السلام کو اس سال بہت کم ہوا جب ابو طالب اور حضرت خدیجہ کبریٰ ایک ہی سال میں روانہ ہو گئے، اسی کو عام حسن کہتے ہیں۔ مکہ المکرمہ میں کوئی بھی کام کرنا ہو تو 10-11 آدمیوں کی پارلیمنٹ تھی، اور ممبران اور پارلیمنٹ تھے۔ ابو جہل بھی اس میں تھا، ابو لہب بھی تھا، امیہ بن خلف بھی اس میں تھا، اور اس میں مطعم بن عدی بھی تھے، اس میں وہ ابو طالب بھی اس کے ممبر تھے۔ جب تک ان ممبران میں سے کوئی کارڈ نہ دے، اجازت نہ دے، وہاں پر کسی کو کام کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب نے اجازت دی، لیکن آپ کے ہاتھوں جب لوگ کلمہ پڑھنے والوں کی کثرت ہو گئی، کفار مکہ آئے اور یوں کہا، اے ابو طالب آپ کے بھتیجے کو آپ نے امن دیا ہے، واپس کھینچ لیجیے ورنہ تو دنیا میں اسلام پھیل جائے گا۔ ابو طالب نے آپ علیہ السلام کو بلایا تنہائی میں اور آپ سے بات کی۔ حضرت سمجھ گئے کہ چچا کے تیور بدلے ہوئے ہیں اور شاید دشمنوں کی باتوں میں آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا چچا سن لو، تمہیں
کر کے چھوڑوں گا۔ جب آپ نے یہ جملہ سنا کہ بھتیجے کا ہاتھ مقدہ ہے تو ابو طالب کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کے کہا کام کیجیے، میرے حیاتی میں آپ کو کوئی نہیں چھیڑے گا۔ آپ کام کرتے رہے، بہت بڑا احسان تھا۔ ابو طالب کا انتقال ہو گیا، حضرت پر بوجھ آ گیا، کام کیسے کرے؟ تو دیکھا کہ مکہ والوں کی رشتے داری طائف والوں کے ساتھ ہے۔ جیسے ایک صوبے میں سرکار ہے بھاجپا، دوسرے صوبے میں بھاجپا سرکار ہے، آپس میں ان کے ریلیشن ہوتے ہیں۔ تو یہ سوچا ذرا طائف والوں کی رشتے داری مکہ والوں سے ہے تو ذرا میں طائف چلا گیا۔ یہ نہیں تو طائف والے شاید گرم دل ہوں گے، میری بات سنیں گے۔ لیکن حضرت شیخ نے فضائل اعمال میں واقعہ لکھا ہے آپ علیہ السلام کی کہ شام میں جو مستعدی کی ہے اور پتھر کی بارش آپ پر کی گئی ہے، خون خون ہو گیا اور اتنا ستایا گیا کہ آپ کی کھوٹیاں خون میں لطف ہو گئی۔ آپ تھکے ہارے آ رہے تھے، مکہ المکرمہ میں آپ علیہ السلام اینٹری کرنے کو جا رہے تھے، وہاں صدر غیب تھا، آپ نراشا ہو چکے تھے اسباب کی دنیا میں، اور آپ علیہ السلام پر حالات آئے اور بہت حالات آئے، چکا چلے گئے ہیں۔ آپ بھی سپورٹ کرنے والی حضرت خدیجہ کبریٰ چلی گئی ہے، اور یہاں طائف والوں نے پتھراؤ کیا ہے، اور اتنے بڑے آدمی کو پتھراؤ کیا ہے کہ چھوٹے بچے کو پتھر مارو اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، بڑے آدمی کو مارو تو اس کی تھوڑی تکلیف زیادہ ہوتی ہے، پاور والے کو مارو اس کو اور زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اور گالیاں بولی جائے آپ کو تو کیا ممان تھا، جبرائیل سلام کر کے آتے، اجازت لے کے آتے تھے، دل چھلنے ہو گیا تھا۔ مکہ المکرمہ کے صدر غیب پر دو ہاتھ رکھ کر اسباب کی دنیا سے نراشا اور ناامید ہو کر آسمان کی طرف دیکھ کر اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ روتے جا رہے ہیں، گڑا آنسو بہتے جا رہے ہیں، قلم خون ہے، آپ کے کپڑوں پر خون لگا ہوا ہے۔ اتنے میں مدین میلادی کا وہاں سے گزر ہوتا ہے جو ممبر آف پارلیمنٹ تھا۔ مدین میلادی نے دیکھا کہ یہ حالت ہے محمد کی، دشمن کو بھی غم آ گیا، فرمایا اے محمد آخر کیا بات ہے، آپ بہت ناامید نظر آتے ہو، آپ تو اچھی عزت والے آدمی ہو، کیا بات ہے؟ تو فرمایا ارے مدین چچا میرا دنیا سے چلا گیا، میں امید کا تاریخ گیا تھا، تاریخ والوں نے میری یہ گت بنائی ہے، آپ میری چھوٹیاں دیکھ رہے ہو، خون میں لطف کر دیا ہے۔ مدین میلادی کے دل کو رحم آیا، وہ بڑا ڈر گیا، اپنے بچوں کو کہاں سے دیکھا، ہتھیار کے ساتھ باہر آؤ، اور مدین میلادی نے فرمایا اپنے سارے بچوں کو اپنے ساتھ لیا۔ ادھر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے کہا اے محمد آپ بیچ میں رہیے، اور مدین میلادی چاروں طرف ہو گئے، بچوں کو کہا چاروں طرف ہو جاؤ، اور یہ اعلان کیا اے کوئی مائی کا لال جو محمد ابن عبداللہ کو ہاتھ لگائے، صلاۃ والسلام ہوا۔ اگر دادا کی قربانی کو یاد کرتے ہو، نانا کی قربانی کو یاد کرتے ہو، اپنے بچے کے کسی بلیدان اور قربانی دینے کو یاد کرتے ہو، ہمارے حسن مسجد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے اس کے تعمیر عطا فرمائے، فرمایا، اور اسی حالت میں مدین میلادی اپنے بچوں کے ساتھ حضرت کو لے کر کے حرم میں آئے، اور وہاں اعلان کیا ابو طالب کے بعد محمد کو کوئی یتیم نہ سمجھے، آج کے بعد میں اعتماد میں لیتا ہوں، میری حیاتی میں کسی کی مجال نہیں ہے کہ محمد ابن عبداللہ کو ہاتھ لگائے۔ آپ علیہ السلام نے اسی احسان کے بدلے میں بدر کے موقع پر جبریل کے متیم سے طے ہوئے، تو آپ نے فرمایا اگر اس کا باپ موجود ہوتا اور ان گندوں کے بارے میں سفارش کرتے میں سب کو چھوڑ دیتا۔ ہائے ہائے کیا دل تھا آپ کا، احسان شناسی تھا۔ میرے بھائیوں یہ قربانی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے آگے بات کرنے جا رہا، آپ علیہ السلام کی ایک بات سے نبی نے اترے، مزہ صرف مکان بنا لینے میں نہیں ہے، مزہ زمین جاگیر بسانے میں نہیں ہے، مزہ تو اللہ کی قسم راتوں کے اندھیرے میں مسلح پر پڑھنے۔ آپ حضرت فرماتے تھے میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی۔ علامہ ابن تیمیہ عرب کے شیخ الاسلام مانے جاتے ہیں، جب مسلح پر ہوتے تھے اور 4 زاویے سنت ہے فجر کے بعد 4 اشراق تک 4 زاویے رہتا، اور وہاں کے معمولات میں ہوتے تھے،
تو اس کا وہاں کے ان کے گھر والے آتے تھے بچے وغیرہ بلانے کہ چلو نانا جی آئے کہ دادا جی ناشتہ تیار ہے. فرماتے تھے بیٹا قرآن میں ناشتہ لے رہا پھر مجھے ناشتہ لینے دو، یہ وہ ملک کی چیز ہے. ایک مرتبہ امام احمد بن حنبل نے فرمایا اللہ کی قسم دین کی بات کے معلوم ہونے پر جو لطف محسوس ہوتا ہے دل کی گہرائیوں میں ہارون رشید کو تخت شاہی پر رہتے ہوئے وہ مزہ نہیں ہے. اللہ ہمیں نماز کے لطف سے ہم سب کو محفوظ کروائے. اس کو بائک چڑھاڑی اللہ تعالیٰ کی قبر کو نور سے منور فرمایا. اب اس طرح صاحب نے بتایا کہ افریقہ میں جب میں گیا تو وہاں ایک بستی والے ملے اور کہا کہ آپ کے والد پانی کسی بستی میں آتے سب کو سلا کر جنگل جاتے ہیں اور ایک درخت کے نیچے ہم نے دیکھا یہ کہاں جاتے ہیں چپ کے نگرانی کی تو دیکھا ایک درخت کے نیچے مسلح بچھا کشتیاں لے کر کے جس کو پائے ہوتے تھے. ان کے رونے کے موقع پر شیر آ کر کے ان کے پاس بیٹھ جاتا. یہ ہے کیفیت ہماری دعاؤں کی. اللہ ہم سب کو اپنی دعاؤں پر لے آئے. مذہب جب ہے موت سے پہلے آخرت کی تیاری ایسی کرے کہ باپ مرتے مرتے کہے بیٹا اس گھر میں گناہ مت کرنا، تمہارے باپ نے اس گھر میں کبھی گناہ نہیں کیا، اور بیٹا تیرے باپ نے اتنے کلام پاک ختم کیے اور دیکھ بیٹا اپنی زندگی کے اندر میں سب سے بڑی بھاری چیز ہے وہ گناہ ہے. بیٹا اپنے آپ کو گناہ سے بچانا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبرستان کے قریب سے مکان بنایا. کسی نے پوچھا علی یہاں کیوں مکان بنایا؟ کہ اصل مکان میرا وہاں ہے. روز صبح اٹھوں اور میں قبرستان کو دیکھ کر اپنے وطن کو یاد کروں اور میں آخرت کی تیاری میں رہوں. رہنے دنیا میں بشر کو زیبا نہیں غفلت، موت کا خیال لازم ہے کہ ہر حال رہے. جو بشر بھی دنیا میں آتا ہے یہ کہتی ہے مزہ کہ میں بھی پیچھے چلی آتی ہوں میرا خیال رہے. ارے میرے بھائیوں صحابہ ایسی تیاری کرتے تھے. ایک مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے جانے کا وقت قریب آیا. فرمایا آپ نے وہاں مسجد میں کہا اگر میں نے کسی کو ستایا ہو، اگر میں نے کسی کو پریشان کیا ہو، اگر میں نے کسی کا کوئی حق باقی ہو، اللہ کے واسطے میرے پاس آئے اور بدلہ لے لے. آخرت کا معنی بہت گہرا ہے. کون کہہ رہا؟ سید العلماء ملاقی کوئی نہیں بولا. ظہر کی نماز کے بعد سب خاموش. نماز پڑھنے کے بعد حضرت سے پھر مسلم پر آئے اور آپ نے پھر کہا آئے اگر کسی کا کوئی حق باقی ہو آ کر کے اللہ کے واسطے بدلہ لے دو، آخرت پر مت چھوڑو. اتنے میں ایک صاحب آئے اور کہا یا رسول اللہ 2 یا 3 دن ہم باقی ہیں آپ نے میرے پاس سے لیے. آپ نے پوچھا آئے تبلیغ ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ کے پاس فقیر آئے اور آپ کے پاس نہیں تھے، آپ نے مجھے اشارہ کیا تھا تو میں نے دیے تھے اور حضرت آپ بھول گئے ہو. آپ نے لا کر کے اس کو ادا کروایا. پھر فرمایا کسی کا کوئی حق باقی ہو کھڑے ہو جاؤ، کوئی باقی نہ رکھے. ایک صاحب ہی کھڑے ہوئے. حضرت عکاشہ ان کا نام ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے کوڑا مارا تھا، مجھے بدلہ لینا. فرمایا میں نہیں کوڑا مارا تھا. کب مارا تھا؟ فرمایا حضرت آپ تبوک کی تیاری کر رہے تھے اور اٹلی کو آپ وہاں اٹلی کے اوپر آپ کجاوا کسنے کے موقع پر آپ اس کو کوڑا مارتے ہیں. وہ کوڑا مجھے لگ گیا تھا، میں پاس میں کھڑا تھا. نے فرمایا اچھا، اور فرمایا حضرت پرانا کوڑا تھا، کوڑے کی نشانی بھی بتائی. آپ نے فرمایا او ہو یہ کوڑا تو میری بیٹی فاطمہ کے پاس ہے رضی اللہ عنہا. کئی دنوں سے حضرت کو بخار آ رہا تھا اور بخار آتے آتے آپ کمزور ہوئے تھے. آپ نے اسامہ کو کہا یا حضرت بلال کو کہا فرمایا جاؤ میری بیٹی کے پاس جو گھوڑا لے آؤ. آپ بخار میں لطمت ہیں، دنیا سے جانے کی تیاری ہے. حضرت فاطمہ کے گھر کو دستک دیا گیا. فرمایا کون؟ کہ میں اسامہ یا میں بلال جو بھی ہو. فرمایا کیوں آئے ہو؟ کہ ابا نے گھوڑا منگوایا ہے. گھوڑا کو دے دیا. پوچھا اے اسامہ میرے ابو کو تو کئی دنوں سے بخار آتا ہے اور ابا یہ گھوڑا اس کو کہتے ہیں جو گھٹنی پر بیٹھتے ہیں، گھٹنی پر بیٹھنے کی طاقت تو میرے ابو میں نہیں ہے. تو فرمایا حضرت اسامہ نے یہ فاطمہ اللہ کے رسول نے کسی موقع پر کسی کو گھوڑا مارا تھا، وہ آدمی بدلہ لینا چاہتا ہے. یہ جملہ کہا حضرت فاطمہ کی جیت نکل گئی. میرے ابو کو کوئی مارنے والا ہے. مسلح پر بیٹھ گئی. فرمایا اتنے میں حسن حسین آئے، دونوں بچوں کو اپنے بغل میں
دیا اور کہا بیٹا جلدی جاؤ تمہارے نانا کو کوڑا مارنے جا رہا ہے. فرمایا بیٹا اپنی کمر پر کوڑا لے لو لیکن نانا کو تو چھڑا دو. ادھر مسجد نبوی کے سائے میں کھچا کھچ مجمع بھرا ہوا ہے. اکاشا کے لیے کوڑا آ رہا ہے اور اللہ کے رسول وہاں بیچ میں موجود ہے. اس نے حضرت بلال کوڑا لے کر کے آئے. حضرت اسامہ نے حضرت بلال نے اکاشا کے ہاتھ میں دیا. صحابہ رو رہے ہیں کوئی آنکھ جیسی نہیں ہے تو بے رہی ہو. فرمایا اکاشا اللہ کے واسطے حضرت کو معاف کر دو. حضور بیمار ہے وہ کوڑا ہمیں دے دو. لیکن حضور نے فرمایا میرے صحابہ کو میں نے مارا تھا مجھے بدلا لے تم کو بدلا لینے دو. غلطی میں نے کی ہے. اتنے میں حسن اور حسین آئے روتے روتے کہا اے اکاشا ذرا ہمیں مارو کوڑا ہمارے مانا جان کو چھوڑ دو. اللہ کے رسول نے کوڑا ان کے ہاتھ میں دیا. اکاشا نے فرمایا یا رسول اللہ آپ نے جو کوڑا مارا تھا نا تو میرے بدن پر چادر نہیں. آپ علیہ السلام نے حضور کی چادر کو ہٹا دیا. اکاشا پیچھے آئے. جب پیچھے آئے تو آنکھ کو مچھلی کی چیزیں نکل گئی. تو حضرت اکاشا پیچھے آ کر اللہ کے رسول کی کمر مبارک سے لگ گئے. حضرت کو بوسا دیا اور پھر فرمایا یا رسول اللہ میں نے جان کے میں آپ کو کوڑا لگا لیکن میں نے سنا ہے اللہ کے رسول کے بدن سے جس کا بدن لگ جاتا ہے اس بدن کو جہنم کی آگ نہیں لگتی. اور میرے بھائیوں گندا چھوٹا لیکن آپ کا بھائی میں بیان کے لیے نہیں آیا میں کچھ دلی مسافرے کے لیے آیا. سبق پڑھانے کا سالوں سے معمول ہے. ایک سبق تم لوگوں کا سنا ہو آپ کے مجلس کا سنانے آیا اور دل کمان سے آیا اور مجھے امید ہے آپ لوگ زندہ کے لوگ ہوں. قرآن مجید کی تلاوت کی مجھے سن کر تو دل میں پہنچا رہا. ہم قلب عزیز سے کہتے ہیں کلام پاک کی عظمت کو سمجھو. ہوائی جہاز میں پڑھو تو ہوائی جہاز کو پہنچائے. رات کے اندھیرے میں پڑھو شیطانوں کے بچے ہمارے گھروں سے رخصت ہو جائے. یہ کلام پاک اللہ نے ہمیں دیا ہے. میرے بھائیوں اللہ کے رسول کی ایک دو باتوں پر چلنے سے کام نہیں چلے گا. 5 بنیادی باتیں ہیں ان باتوں پر نہ چلنے کے نتیجے میں ہماری ہوا نکل جاتی ہے. ٹائر پنچر ہو جاتا ہے. ہماری گاڑی بیچ میں رک جاتی ہے. فرمایا 5 عام چیزیں ہیں ان میں عام چیز ہے توازن. اللہ ہم سب کو چھوٹا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چھوٹا بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو سب پیار کرتے ہیں غصہ کر دیتے ہیں کندھے پر بٹھاتے ہیں اور ہونا چاہیے بڑے ہونے کے بعد بھی چھوٹے بنتے رہیں گے. سمجھنا ہاں بڑے ہو گئے ہم مان کے بڑے ہوئے حسن کے بڑے ہوئے جاگیر کے بڑے ہوئے لیکن عاجزی تواضع اے میرے اللہ میں تو کندھے پانی سے بنا ہوں اور یہ تو تیرا فضل ہے کہ تو تیرے گھر میں مجھے بلاتا ہے. تیرا فضل ہے کہ کلام نے پاک کو ہم بندوں کے ہاتھوں میں تھمایا ہے. اے اللہ یہ آپ کی کرم فرمائی ہے آپ کی طرح نوازی ہے یا کہ چھوٹا بن کر چلے. تو فرمایا تواضع یہ سارے خوبیوں کی جڑ ہے. میرا اور آپ کا نبی اس قدر متواضع تھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابو داؤد شریف کی روایت ہے عشاء کی نماز کے بعد حضرت تھوڑی دیر صحابہ سے بات کرتے دینی مذاکرہ ہوتا تھا اور آپ کے مکان قریب کرتے ازواج کی ہمارے پاک ماؤں کے پھر ہم کھڑے رہتے تھے. آپ جس گھر میں جاتے ہیں گھر میں جانے کے بعد ہم اپنے اپنے گھر لوٹ جاتے ہیں. ایک مرتبہ حضرت یہاں سے لوٹے ایک دیہاتی آیا اور دیہاتی نے حضرت کے گردن میں ایک چادر ڈالی. وہ پوری چادر کی اور حضرت کو کھینچا. یہ صحابہ دیکھ رہے ہیں صحابہ آگ کو گولا ہو رہے ہیں بہت غصہ آ رہا ہے. اور دیہاتی نے کہا کہ محمد راشن لینے آیا تم اپنے گھر سے نہیں دو گے اپنے باپ کے گھر سے نہیں دو گے. سب نے جملہ استعمال کیا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. آپ مسکراتے میں کیا ہے نہیں دوں گا جب تک تم ان کے احساس میں رہے. ایسا مجھے کھینچا ہے نا میں تم کو کھینچ. تو دیہاتی کہہ رہا اللہ کی قسم نہیں رہنے دوں گا. آپ کہتے جا رہے احساس دوں گا اور دیہاتی کہتا جا رہا اللہ کی قسم نہیں دوں گا. آداب کی روایت امام داؤد نے بیان کی ہے. صحابہ غصے ہوئے. آپ نے فرمایا بھائی ان کے اٹھنے پر یہ گلا لا دو اور دوسری اٹھنے پر یہ سامان رکھ دو. صحابہ وہ کہا یہ والا گھر کٹے گا چلے جاؤ اپنے گھر. اللہ اکبر. آواز کیا
ایک موقع پر آپ علیہ السلام جا رہے ہیں، ایک نیم پاگل عورت نے کہا، نیم پاگل عورت نے، یا رسول اللہ آپ سے کہا ہے، اب آگے آگے چلے، حضرت پیچھے پیچھے چلے، راویوں نے بیان کیا اس کے اپن میں حضور تھا، حضرت سن گئے تو فرمایا بہن کا سناؤ تو صحیح کیا مسئلہ ہے؟ تب وہ رہتی آپ بیچ میں گئے، اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں رہے، اللہ ہم سب کو تواضع عطا فرمائے، غریب تواضع کرے اچھا، مالدار تواضع کرے بہت اچھا ہے، اور یہاں تھوڑی سی مالی مقدار ہے انداز بدل جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ نے امیر المؤمنین بنایا ہے، عمرے کے لیے آ رہے ہیں اور راستے میں جنابت کا غسل لاحق ہو گیا، راستے میں ایک ہی جوڑی کپڑا تھا تو وہاں لنگی کو سکھایا گیا، اوپر کی چادر نیچے کر دی حضرت عمر نے، اور یہاں سوکھنے میں دیر ہوئی، ادھر جماعت کی تیاری ہے، اس نے کہا کہ عمر چلو جماعت تیار ہے، فرمایا میرے کپڑے سوکھ رہے آتا ہوں، جب سوکھ جائے تو پہن کے آتا ہوں، کسی نے کہا عمر ایک صحابی کے کپڑے وہ پہن لیجیے، حضرت عمر نے پہنا، دل کی دنیا بدلنا شروع ہو گئی، وہ کپڑے اس زمانے کے اعتبار سے تھوڑے اچھے تھے، فرمایا کہہ دو انتظار کریں عمر آ رہا ہے، مجھے میرے پرانے کپڑے مبارک، حضرت عمر نے وہی پرانے کپڑے جو سوکھے تو پہنے پھر آئے، ایک راوی بیان کرتے ہیں میں نے طواف کرتے ہوئے حضرت عمر کو دیکھا، 12 پیون ان کے کپڑوں پر تھے اور 1 پیون چمڑے کا تھا، اللہ اکبر، امیر المومنین جانتے تھے کہ خدا کے بعد تواضع سے ملتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ مسجد نبوی میں رو رہے ہیں، کسی نے پوچھا عمر کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ اگر میری حکومت میں اگر کسی معمولی مخلوق کو بھی تکلیف ہوتی ہے خدا کے بعد جواب کسی کا مسئلہ۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جو بنو امیہ کے لوگوں میں سے گزرے ہیں، پہلے تو نماز میں بڑی غفلت کرتے تھے، لیکن جب حکومت کی ترتیب پر آئے ہیں بیوی کو کہہ دیا اب شاید میں آپ کا حق ادا نہ کر سکتی، اپنا راستہ پکڑو، بیوی نے کہا میں آپ کو نہیں چھوڑ سکتی۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا جس کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مطابق کتنا بڑا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز جب بادشاہ بنائے گئے تو ان کی باندی نے خواب دیکھا، روایت میں آتا ہے کوئی چھوٹا موٹا ذمہ دار بنا، حشر کے میدان میں اس کو ہاتھ باندھ کر دلایا جائے گا، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرمائیں گے دیکھو اس کا انصاف ہے یا ظلم ہے، انصاف ہے جانے دو، ظلم ہے پکڑو اسے، چاہے وہ صدیق اکبر ہو یا عمر فاروق ہو۔ اگر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو لایا گیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھو تو صدیق تھے، فرمایا حضرت ابوبکر کو لگایا گیا، پھر حضرت عمر کو لایا گیا، حضرت عمر بن عبدالعزیز روتے جا رہے ہیں، اتنے میں حضرت عثمان کی باری آئی، حضرت علی کی باری آئی، پھر کہا عمر آپ کی باری آئی، اتنا کہا عمر بن عبدالعزیز چیز نہیں کرتے، غازی نے کہا حضرت ہوش کے بعد مت گھبراؤ، آگے کی بات سنو، اللہ نے آپ کو نجات دے دی۔ جب انتقال ہوا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا تو کسی نے خواب دیکھا عمر کیا گزری، فرمایا اللہ کے دربار میں میری پیشی ہوئی، اور فرمایا عمر بادشاہ بنے بیٹھے تھے، ایک پھول ٹوٹا تھا اور وہاں بیچ میں درار پڑی تھی اور وہاں بکریوں کا ریوڑ جا رہا تھا اور ایک بکری کا پاؤں گھسا تھا اور خون ہوا تھا، اس کا جواب عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں میرے لیے تو حیات کے حالات کا معاملہ ہو گیا، ٹینشن میں آ گیا، اللہ نے فرمایا عمر تمہاری دوسری نیکیوں کو دیکھ کر جاؤ میں تم کو معاف کر دیتا ہوں، بخشش کر دیتا ہوں تو بخشش۔ آوازوں آدمی چھوٹا بن کر کے چلے، ہمارے دنیا سے کسی اللہ کے مخلوق کو کرتی دنیا میں جنت کا مزہ لے پاؤ، یہی سب سے بڑی بات، بیوی خوش، بچے خوش، اڑوس پڑوس کے لوگ خوش، پہلے کا جانور بھی خوش، ہمارے گھر کے سامنے باندھے جانے والا جانور بھی میرے اللہ نے مت مارو، دودھ نہیں دیتا مت مارو، میری گناہ کے نتیجے میں میرے جانور کا دودھ اللہ نے لے لیا۔ ایک صحابی فرماتے ہیں میرا اللہ راضی ہے یا ناراض مجھے میرے گھوڑے سے پتا چل جاتا ہے،
گھوڑا جب اپنی گردن جھکا لیتا ہے سمجھ جاتا ہوں وہ خوش ہے، اگر گھوڑا اچھلنا شروع کرتا ہے سمجھ جاتا ہوں اللہ ناراض ہے، تو گھوڑے کو مارنے کے بجائے 2 رکعت صلاۃ الصبح پڑھتا ہوں، پھر آتا ہوں تو میرا گھوڑا میرے لیے اپنی گردن کو بچھا دیتا ہے، یہ اللہ نے کیا۔ اس لیے ایک جگہ ہم گئے، اسلام صاحب یہ گائے تھی بہت مہنگی، 1 مرتبہ چھڑی ماری ہے، اب یہ گائے ہاتھ میں لگا دی جاتی ہے، اس کو بیچ دیا گائے جو بھی قیمت ہے، ارے کہا ظلم کیا اس کا انجام دیکھو، یہ ظلم ہے، ظلم خود نے کیا ہے، اور دیکھو 70,000 کی گائے ہم نے بگاڑ مت مارو۔ ایک صاحب نے بتایا 10 جانور ہے مولانا، میں بہت پیار دیتا ہوں، اس لیے تو حضرت نے فرمایا تھا گھوڑے کو پالو تو اس کے شریر پر ہاتھ پھیرو، اس کے سر پر ہاتھ پھیرو۔ آپ نے اس لیے فرمایا تھا کہ آپ کے اچھے اخلاق سے جانور بھی متاثر ہوتا ہے تو انسان کو دور کی بات ہے، ہمارے بد اخلاقی کا نتیجہ فرمایا جانوروں پر بھی بنتا ہے۔ ان صاحب نے بتایا مولانا میری بھینسیں 7 مہینے تک دودھ دیتی ہے اور الحمدللہ دوسروں کے بعد کام نہیں کرتی، میرے یہاں جب جانور آتا ہے میرے اللہ کو میری کیا ناپسند ہے کہ وہ جانور میرے یہاں آ کر دودھ دینا شروع کر دیتا ہے، اس لیے کہ جانور کے تیور دیتا ہے، جانور بھی سمجھتا ہے پیار کا سوالات ہے۔ اپنی زندگی میں دوسروں کو کام آئے، کسی کو تکلیف ہو اور عاجزی تکلیف پہنچ گئی کہ معافی حضرت شیخ عبدالغنی پورپوری رحمۃ اللہ علیہ حضرت تھانوی کے طرفوں میں گزرے ہیں، ایک آدمی کو تماچا مار دیا، مارنے کے بعد گھر جا کر احساس ہوا کہ میں نے کسی کو ستایا ہے، کوئی رات ایسی نہ ہو اللہ کی کوئی مخلوق ہم سے ناراض ہو، اور 3 دن تک غصے کی اجازت ہے۔ 3 دن کے بعد حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ان لوگوں کو رہنے دو جب تک صلح نہ کرے۔ علماء نے کہا 3 دن میں تو پیر کا بھی غصہ اتر گیا، اور شریعت کی نزاکت کو دیکھو، شریعت یہ بھی تو کہہ سکتی ہے بالکل غصہ نہیں کرنا پی جاؤ، لیکن نہیں، انسان ہے کبھی اس کو غصہ آتا ہے زیادہ کہا غصہ کرو، لیکن 3 دن تک غصہ ہو، 3 دن کے بعد غصہ کرنے کی اجازت ہے، اور 3 دن کے بعد اگر موت آ گئی جنت میں آپ کے داخل نہیں ہوگا۔ یہاں شاہین فرماتے ہیں وہ سمجھنے کی بات ہے، یہ تو مسلمان تھا جنت میں داخل نہیں ہوگا، آپ لوگوں نے کہا سزا بھگت کر کے جائے گا، 5 شاہین فرماتے بالکل جنت میں داخل نہیں ہوگا، کیوں؟ اس عمل کی بنیاد پر موت کے موقع پر ایمان کا سلب ہونے کا، ایمان سلب ہو جائے اور کفر کی حالت میں نہیں نہ جاؤ، اس لیے معاشرت اور معاملات کے بگاڑ سے موت کے موقع پر خطرہ ہوتا ہے، ایمان کہیں ہمارے پاس مسلط ہو جائے، اور بھائی انعام تو سالانہ پر ملتا ہے، اس میں نہیں ملے گا، اور سزا بھی سالانہ پر ملے گی۔ ہاں موت کے موقع پر انعام لینا ہے اور موت کے موقع پر سزا سے بچنا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے اللہ کے مخلوق کو ہمارے ذریعے سے تکلیف نہ ہو۔ ہمارے بڑوں نے اپنے آپ کو کتنا چھوٹا بنایا تھا، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ جب خط لکھتے تھے تو لکھتے تھے سبھی اسلام کا کتا، کبھی لکھتے تھے سبھی اسلام کا پتھر، اگر تکلیف پہنچ جائے تو کتنا فکر مند ہوتے تھے۔ حضرت مولانا اعجاز علی صاحب دارالعلوم میں پڑھاتے تھے، صدر مدرس تھے، زبان میں نقلت تھی، حضرت مدنی نے اتنا کہہ دیا مولانا اعجاز صاحب یہ ٹپائیاں امتحان کی باہر ہے اندر رکھ دو، باہر نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت مدنی ذمہ دار تھے، حضرت مدنی دوسرے دن وہاں سے گزرے، ٹپائیاں باہر تھی تو حضرت نے غصے کے لہجے میں کہا مولانا میں نے آپ کو کل کہا تو ٹپائی نہیں رکھی آپ نے، یہ کہہ کر حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ آسام کے سفر پر روانہ ہو گئے۔ حضرت مولانا اعجاز علی صاحب کا احساس ہوا ایک ایمان والے اللہ کے نیک بندے پر تکلیف ہوئی ہے، حضرت مولانا اعجاز علی صاحب نے استعفیٰ نامہ لکھا، حضرت مدنی کو کہا حضرت میرے ذریعے سے آپ اللہ کے ولی کو تکلیف ہوئی ہے، میں مدرسے سے استعفیٰ دے رہا ہوں۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ 70 یا 80 سال کی عمر کی، اور وہاں رکشا میں بیٹھ کر کے آپ آئے تھے، سامان نیچے تھا، طلبہ اوپر پڑھتے تھے، سبق چل رہا تھا، بڑھاپے کی حالت میں حضرت مدنی اوپر گئے، 60 کے قریب کونے میں بچے تھے، اور حضرت مدنی اوپر لا کر مولانا اعجاز علی صاحب کا معروف نہ کیا اور کہا مولانا
اگر میرے ذریعے سے آپ کو تکلیف پہنچی ہو، حسین حضرت معافی مانگتا ہے۔ مولانا اعجاز علی صاحب نے کہا حضرت تو اللہ کے ولی، میرے پاؤں پکڑو، مجھے شرم آتی ہے۔ فرمایا مولانا مجھے پکڑنے دو، میرے ذریعے سے آپ کو تکلیف ہوئی ہے۔ حضرت مولانا اعجاز علی صاحب مغرب بھی ہو رہے ہیں، حضرت مولانا اعجاز علی صاحب بھی ہو رہے ہیں۔ لیکن حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ دیوبند میں بھنگیوں نے ہڑتال کر دی، ہم استنجا خانہ صاف نہیں کریں گے، اور یوپی میں استنجا خانے بھی ہوتے تھے، لیکن پانی نزدیک تھا، 10 کے قریب استنجا خانے تھے، بھنگیوں نے ہڑتال کر دی۔ تو اس زمانے میں محتم صاحب نے کہا بتاؤ کون استنجا خانہ صاف کرے گا؟ کوئی کھڑا نہیں ہو رہا، سب خاموش، اب کون صاف کرے گا؟ تو کسی نے کہا حضرت پر مخلص ہوگا، رات کے اندھیرے میں آ کر استنجا خانہ صاف کرے گا، مجمع یہی سے ختم کرو، مجلس یہی سے ختم کرو۔ دوسرے دن محتم صاحب نے دیکھا استنجا خانہ صاف ہے، تیسرے دن دیکھا استنجا خانے صاف ہے، تو محتم صاحب نے فرمایا 2-3 بچوں کو بیٹا کوئی مخلص آدمی ہے اور اسی کی برکت سے اللہ مدرسہ چلا رہے ہیں، رات میں نگرانی تو کرو یہ کون آدمی ہے۔ چنانچہ 2-3 بچوں کو الگ الگ جگہ پر سیڑھی بنا کر کے کھڑا رکھا اور دیکھا رات کے اندھیرے میں 3-3:30 بجے کے قریب اللہ کا کوئی بندہ آتا ہے، کپڑا ڈالا ہوا ہے اور پہچان میں نالے ایسی شکل بنائے ہوئے، ڈبوں کو اٹھا کر جنگل پھینکتا ہے، ایک ڈبہ پھینکا، دوسرا ڈبہ پھینکا، بچوں نے گہرائی سے دیکھا، پہچاننے میں نہیں آیا۔ محتم صاحب کو کہا محتم صاحب ہم نے دیکھا لیکن وہ پہچاننے میں نہیں آئے۔ دوسرے دن محتم صاحب نے کہا کوشش کرو اگر پتہ نہ چلے زبردستی معلوم کرو یہ مخلص آدمی ہمارے مدرسے میں کون ہے۔ دوسرے دن 9 ڈبوں تک پتہ نہیں چلا، جب 10واں ڈبہ تھا سب 2-3 طلبہ جمع ہو گئے، گھیر لیا اور کہا بھائی اللہ کے واسطے بتا دو تم کون ہو۔ تو فرمایا او میرے بچوں اللہ کا واسطہ تو مجھے چھوڑ دو۔ کوئی نہیں چھوڑتا، کسی نے چادر کھینچی تو وہ ڈبہ چھلکا تو وہ پاخانہ چادر پر گرا، اچانک پتہ چلا شیخ الاسلام حضرت شیخ حسین احمد مدنی ہے۔ حضرت مدنی نے کہا میرے بچوں اگر تم میرے پاس بخاری شریف پڑھتے ہو، عظیم کتاب کی عظمت کا واسطہ، اگر تم مجھ سے بیعت ہو تو مبارک سلسلوں کا واسطہ، میرے بچوں یہ میرا اور میرے اللہ کے درمیان کا راستہ اور تم نے اس کو فاش کر دیا۔ ارے میرے بھائیوں یہ ہے تواضع ہمارے اسلاف، ہمارے اکابرین۔ حضرت شیخ عبد الغنی پھلپوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آدمی کو تماچا مار دیا اور وہ جھاڑو لگانے والا آدمی، گھر آنے کے بعد احساس ہوا، حضرت دور کا سفر کر کے گئے، اس کا دروازہ کھٹکھٹایا، وہ آدمی باہر آیا تو ہم نے پوچھا حضرت کیوں آئے؟ وہ میں ڈانٹا تھا، بیٹا معافی مانگنے آیا، میں نے تم کو تماچا مارا تھا، تمہارے دل کو چوٹ لگی ہے۔ تو فرمایا حضرت مجھے بہت شرم آ رہی ہے، کہ بھائی اللہ کے واسطے معاف کر دو۔ فرمایا حضرت اللہ کے گھر تک معاف ہے، جب رات کو سوئے اللہ کے رسول خواب میں آئے، اللہ کے رسول ایک کشتی میں سوار ہے، حضرت علی بھی اس کشتی میں سوار ہے اور دوسری کشتی میں شیخ عبد الغنی پھلپوری سوار ہے۔ آپ علیہ السلام نے علی کو فرمایا علی آج عبد الغنی نے میرے امتی کے پاس جا کر کے معافی مانگی ہے، عبد الغنی کی کشتی کو میری کشتی سے ملا دو۔ حضرت علی نے ایک ہاتھ سے حضور کی کشتی کو پکڑا اور دوسرے ہاتھ سے حضرت شیخ عبد الغنی پھلپوری کی کشتی کو پکڑا اور ٹکرایا، موت تک کہتے تھے اللہ کے رسول کی کشتی سے ٹکرانے کی آواز میرے کان کے پردوں پر آج بھی سنائی دے رہی ہے۔ میرے بھائیوں پاؤں ٹوٹ جائے کوئی بات نہیں، دوا دارو ہو جائے، کسی کا دل ٹوٹ جائے، دل توڑنا بہت آسان ہے لیکن اس کا انجام بھگتنا خطرناک ہے۔ اللہ کی قسم کسی کا دل خوش کرنے کی بنیاد پر ہمارے گھروں میں رحمت کے فرشتے آتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ نے لکھا ہے 2 باتوں کی بنیاد پر بلکہ 3 باتوں کی بنیاد پر روحانیت بڑی تیزی سے ترقی کرتی ہے۔ ایک جس نے ستایا ہے اس کو معاف کر دینا، جمع کرتے دیکھیں کسی نے برا بھلا کہا، شام ہوئی آئے بازار گیا تھا مٹھائی لے کے آیا، یہ بھی وہ سنت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
اور کے پہلے کی اگر سنت حضرت کی ہم یاد کرتے ہیں یہ آپ کی تقدیر سنت ہے، لیکن اس کا انجام بنا دیتا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں مخلوق کا دل خوش کرنے کی بنیاد پر اللہ کیا کرتے ہیں۔ آپ جیسی ہندوستان میں 1 کروڑ پتی آپ کی لائحات کی وجہ سے مبتلا ہو گیا، کروڑ پتی ادھر ادھر دوا کھانے میں سب کے ہاتھ میں کر دیے، بچے کو کہاں بیٹا ذرا مجھے امریکہ لے چلو، والے میں پیسوں کی کوئی کمی نہیں، والے میں سواد کے ڈاکٹروں کے ہاتھوں میں کر دی، واپس لا رہے تھے اب تو مرنے کی تیاری کرو، ویل چیئر پر لایا جا رہا تھا تو دیکھا ایک کسائی کی دکان آئی تو وہاں ایک بچہ نیچے پڑا ہوا گوشت جو سڑا ہوا ہوتا ہے وہ اٹھا کر پنی میں اور تھیلی میں لے رہا ہے۔ باپ نے اپنے بچے کو کہا بیٹا ہے، بولا اس بچے بولا بیٹا تجھے کیوں کر رہا ہے؟ اس نے کہا چچا میری ماں بیوہ ہے اور میں یتیم بچہ ہوں، میرے باپ کا انتقال ہو گیا، میری ماں نے صرف گوشت نہیں کھایا ہے، آج میری ماں کو گوشت دیا گیا تھا تو میں اپنی ماں کے لیے پیسے تو نہیں ہے تو یہ گوشت جمع کر کے میری امی کو پکا کر کے کھلاؤں گا تاکہ میری امی کا کوشش ہو۔ اس کے آنکھوں میں آنسو آئے اور اس کسائی کو کہا بھائی روزانہ میری طرف سے اس کے گھر پر تم گوشت پہنچانا اور پیسے میرے کھاتے میں لکھ دینا، اور کہا بیٹا تیرے گھر گوشت پہنچ جائے گا۔ یہ کہہ کر روانہ ہوا، وہ بیماری آہستہ آہستہ ختم ہونے لگی، آہستہ آہستہ ختم ہونے لگی، کھانا چلنے لگا۔ بچے کو کہا بیٹا میرے دل کی کیفیت میرے بدن کی کیفیت بدل رہی ہے، چلو چیک کرا۔ ڈاکٹروں نے کہا یہ دوائی کہاں سے لائے جبکہ ہم نے ہاتھ اٹھا کر دیا تھا؟ کہا یہ تو اوپر والے کی دیا ہے، اور میں امریکہ لے گئے، امریکہ نے کہا امریکہ والوں نے دوائی کو بتاؤ کہاں سے لائے، پھر یہ بات بتائی، فرمایا یہ کسی غریب کی دل کی دعا لگی ہے جس نے تمہارے دل کی دنیا کو بدل دیا۔ میرے بھائیوں اللہ کی قسم ہمارا گھر ٹوٹ جائے کوئی نقصان نہیں ہے، بنا لیں گے نہیں بنا جھونپڑے میں رہیں گے، لیکن کسی کا دل دکھانا اور اسی حالت میں سونا صبح کس نے دیکھی۔ ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر اور عمر فاروق کا تو ہو گئے، انسانوں میں تو کی اسلام کرتے دل بڑا بہت بڑا اسی میں لڑائی ہوئی ہے، تم بدسمت ہو جاؤ، لڑائیاں ہوتی آئی ہے، ہاں ہوتی آئی ہے، لیکن صحابہ کے بڑا دل بڑے رکھو۔ صبح بڑے بھائی نے تماشا مارا تھا، شام ہوئی اور اچانک اچھی چائے بنائی اور بڑے بھائی کے پاس گئے، بھائی ذرا چائے اچھی بنی تھی تو تمہاری یاد آئی تھی اس لیے چائے لایا ہوں۔ تو بھائی کی آنکھوں میں سے آنسو لا کر کہے گا ایسا بھائی مجھے کہاں ملے گا، اور کل جب بھائی کا جنازہ ہوگا تو بڑا بھائی کہے گا میرا بولا بھائی تھا، صبح تماشا ماروں شام کو میرے پاس آتا تھا، ایسا بھائی میں کہاں سے لاؤ، اور اللہ کی قسم مسلمان کا بچہ بڑا بولا ہوتا ہے، دلوں کا رکھنے والا نہیں ہوتا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو احساس ہوا کہ شاید میں نے سب کا جملہ کہہ دیا حضرت عمر کو، تو حضرت صدیق اکبر حضرت عمر سے پوچھے اے عمر اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دو، اے عمر مجھے معاف کر دو، لیکن حضرت عمر کو گئے اور کمرے میں گھس کر کے دروازہ بند کر دیا، کنڈی بند کر دی۔ حضرت ابوبکر بھکاری کی طرح سائل کی طرح اے عمر اللہ کے واسطے دروازہ کھول، میری بھول ہو گئی میں معافی مانگتا ہوں، لیکن حضرت عمر دروازہ کھولنے کو تیار نہیں۔ حضرت صدیق اکبر وہاں سے آئے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت میں اور یوں کہا کہ یا رسول اللہ معاملہ بنا تھا میرے اور ابوبکر میں، اور حضرت صدیق میں حضرت عمر سے میں معافی مانگنے کو کہہ رہا ہوں، لیکن وہ دروازہ بند کر کے گھر میں بیٹھ گئے۔ ادھر بات چل رہی تھی اور ادھر حضرت عمر آئے، آپ نے فرمایا عمر اللہ کے واسطے ابوبکر کو چھوڑ دو، اس زمانے میں میرا کسی نے ساتھ نہیں دیا تھا، ابوبکر نے میرا ساتھ دیا ہے۔ آپ نے فرمایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ، تب حضرت عمر نے فرمایا اللہ کے گھر تک ابوبکر میں ناز کرتا ہوں تب جا کر کے صدیق اکبر کو چین ہے۔ اے میرے بھائیوں مرنا ہے، پائے کا حساب خدا کے وہاں جا کر کے دینا ہمیں چاہیے۔ گھروں میں بڑے بھائی چھوٹے بھائی محبت کریں۔ آج آٹوٹے کا زمانہ نہیں، پیلے کا زمانہ، اور پیلے پر اللہ بہت کہتے ہیں۔ آج تو بہوؤں پر ہم کیا بات کریں، بچوں کو بھی سنجیدگی سے بات کرنے کا دور آیا، بیوی کو بھی بند کرنے کا دور نہیں ہے۔
جلال آباد میں شیخ الحدیث صاحب تھے، تو صرف ان کی بیوی نے اپنے بچے کو اتنا کہہ دیا تو حرام کا کھاتا ہے، اتنا جملہ بچے کو بھاری لگا، بچہ وہاں سے چلا گیا، دوسرے صوبے چلا گیا، اور ایک مدت کے بعد اس زمانے میں موبائل کا سسٹم نہیں تھا، اپنے باپ پر خط لکھتا ہے اور خط میں یہ کہا کہ ابا تمہاری یاد بہت آئی ہے، لیکن میری ماں کا وہ جملہ بیچ میں آتا ہے، جب میری ماں کا انتقال ہوگا تب میں آپ کے قدموں میں حاضر ہوں گا۔ میرے بھائیوں، یہ وہ دور چل رہا، ہمیں چاہیے چھوٹے بند کر کے میں ہر گھر میں سے ہمارے لیے دعا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا انتقال میں ان سے نہیں پایا، ابو لولو مجوسی نے آپ کو خنجر مارا ہے، دودھ پیتے ہیں تو نکل جاتا ہے، پڑوس کے کمرے میں بیٹی حفصہ رو رہی ہے اور کوئی آگ ایسی نہیں ہے جو رونا نہیں ہو۔ حضرت عمر نے اپنے بیٹے عبداللہ کو کہا، بیٹے عبداللہ تیرے باپ کا سر زمین پر کر تاکہ میں اپنے سر کو زمین میں رکھ لوں اور میرے رب پر ہم آ جائے۔ بہت رو رہے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، عمر بہت روتے ہو، اللہ کی قسم حضور تم سے خوش ہو کر کے گئے ہیں، ابو بکر خوش ہو کر کے گئے ہیں۔ فرمایا علی بڑی بڑی باتیں کرتے ہو، حشر کا میدان ہوگا اور اللہ کے دربار میں حاضری ہوگی، کہاں کیا جواب دو گے؟ حضرت علی نے فرمایا میں گواہی دوں گا کہ حضرت عمر نے انصاف کے ساتھ حکومت کی ہے۔ پھر فرمایا، بیٹا عبداللہ تیرے باپ کا سر زمین پر رکھ، تیری ماں تجھ پر روئے، مدینہ کی گلیوں میں جا اور تو دیکھ مجھے کوئی برا بھلا تو نہیں کہتا، میرے مرنے پر کوئی خوش تو نہیں ہوتا۔ عبداللہ ابن عمر گئے اور روتے روتے کہا، میرے ابا مدینہ میں کوئی آگ جیسی نہیں ہے، تو تمہارے مرنے کے غم میں رو رہی ہو۔ تب جا کر کے حضرت عمر کو سکون آیا۔ ارے میرے بھائیوں، مرنا ہے خدا کو جواب دینا، مرنے سے پہلے پہلے اپنے کو سوال دے، نیک بنا لے، نمازوں کے اہتمام پڑھ لیا ہے، نماز قضا ہے اس کی تلاوی کر لے۔ فرمایا اپنے ذریعے سے اللہ نے کسی مخلوق کو تکلیف پہنچی ہے، معافی مانگ لے۔ کبھی کبھی کسی میاں بیوی کے صلاح کے بیچ میں کہیں اللہ تعالیٰ کبھی مل جاتا ہے، اس نے کو کرم کیا۔ میں نے دیکھا کبھی لوگوں کا پارا بہت اونچا ہوتا ہے، میں نے کہا بھائی پارا اونچا مت رکھو، ہم تو ایک گردے کے لیے گئے، ابھی 2-3 دن پہلے مجھے گردہ درد کرنے آیا، چین ہی نہیں پڑ رہا، اس وقت وہ بچہ نظر آتا، نہ بچی نظر آتی، کسی بھی طریقے سے شفا مل جائے، پیشاب ہماری اونچائی تو چیز کے نکل جائے، ہم تو ایک پیشاب کے بھی نہیں ہے، ہم تو تھوڑا سا دل کا سانس اور آکسیجن بنا ہو جائے تو ہماری چیز کے نکل جائے، اتنے نازک ہمارے کمزور ہونے کی صدر اللہ نے دی ہے۔ خلق الانسان ضعیفا، ہم بہت کمزور ہیں اور ہم اپنے اعتبار سے اپنے نشے میں چلے۔ میرے بھائیوں، موت سے پہلے ہم اپنے آپ کو ایسا تیار کریں کسی کا کوئی حق فتویٰ نہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ ظاہری کاغذ رکھتے تھے، 1-2 پیسے کی باقی ہوتے تھے، لکھ دیتے تھے، ہو سکتا ہے اچانک موت آ جائے اور میں خدا کو کیا جواب دوں؟ ایک مصاب کا انتقال ہوا، انتقال کے بعد ان کے شاگرد نے خواب دیکھا، شاگرد نے دیکھا استاد صاحب ننگے ہیں، کپڑے ہی نہیں ہیں اور بالکل بے چین ہے، فرمایا بیٹا اللہ کا واسطہ ابھی تم میرے گھر جاؤ، یہ سزا مجھے ملی ہے غلطی کی بنیاد پر، میں نماز بھی پڑھتا تھا، تلاوت بھی کرتا تھا، لیکن پڑوس کے وہاں سے سوئی لایا تھا اور وہ سوئی دینا باقی ہے، فلانی کتاب کے فلانے پیج سے میری سوئی پڑی ہے، میرے گھر پر جا کر دستک دو اور آپا صاحبہ سے مانگو۔ میں شادی میں نے دروازہ کے چکایا اور ایک بھائی باہر آئی، استاد کی بیوی، فرمایا فلانے تاخچے میں یہ کتاب ہے، یہ ہے، فلانے پیج پر دیکھو سوئی پڑی ہے، یہ پڑی ہے، سوئی لاؤ۔ جن نے استاد نے خواب میں آ کر کہا، چنانچہ پڑوسوں کو جا کر جب دیا، کہا اللہ نے گھر تک معاف۔ دوسرے دن خواب دیکھا، حضرت استاد بڑے اچھی حالت میں تھے، فرمایا بیٹا اللہ نے تمہارا خیر عطا فرمائے، کسی اللہ نے مخلوق کا حق باقی ہو۔ ایک اللہ کے ولی فرماتے ہیں جب میں نماز پڑھتا تھا جنت جہنم سامنے آ جاتی تھی، ایک مرتبہ بیوی کو تماشا مارا، اس کا دل دکھا، نماز پڑھنے گیا، اندھیر ہے، کچھ نظر نہیں آ رہا، وہی نماز توڑی اور سیدھے آئے اپنی بیوی کو کہا معاف کرنا بیوی رفیق حیات، شاید تم کو تکلیف ہوئی ہے۔ بیوی نے کہا تکلیف نہ ہو، تمہاری بچی کو کوئی تماشا مارے تکلیف ہوتی ہے، میں بھی کسی کی بچی ہوں،
اس لیے مجھے بہت تکلیف ہوئی ہے، ورنہ پاؤں کو کٹواؤ اللہ کے واسطے معاف کرو، بیوی نے کہا اللہ کے گھر کٹواؤ، چوری معاف کیا، مسجد کا ہے زکات باندھی، جنت اور جہنم کا نظارہ سامنے ہو گیا۔ لوگ کہتے ہیں میرے دھندے پر کسی نے موت پالی ہے، کسی نے بندش کر دی ہے، مسئلے بہت کسی کا دل دکھا ہے، شاید دل دکھنے سے رکاوٹیں آتی ہے۔ خدا اس بات کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں، ہاں ہم اپنے دھندوں میں رکاوٹ، ہمارے بچوں کے خبروں پر اثر پڑے گا، ہماری بچیوں کے دماغ پر اثر پڑے گا، ہمارے گھریلو اچھی کیفیات پر اثر پڑے گا۔ نادان نہیں تھے وہ ہمارے بڑے جو مستقل بیوہ کو خوش کرنے کے لیے کتنا خرچ کرتے تھے، وہ سمجھدار تھے۔ ایک فائشہ عورت نے صرف خوب پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا، اللہ نے جنت کا داخلہ دیا۔ علماء نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے اس عمل کی برکت سے توبہ کی توفیق دے دی، کتے کی دعا لگ گئی اور بڑی عادت کر کے دیا سکے اور اللہ کے جنت کا داخلہ دے دیا۔ اور ایک عورت نے صرف بلی پالی تھی، چھوڑتی نہیں تھی کہ زمین کے کیڑے مکوڑے کھا لے، چوہا وغیرہ کھا لے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اس عورت کو جہنم میں دیکھا، سب پڑھتی۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت نماز وغیرہ بہت پڑھتی ہے لیکن پڑوسی اس سے کہا آپ نے فرمایا جہنم۔ فرمایا یا رسول اللہ ایک عورت نماز سے زیادہ نہیں پڑھتی، عورت وغیرہ پڑھتی ہے لیکن پڑوسی بہت خوش ہے، فرمایا وہ جنتی ہے۔ اللہ ہم سب کو مخلوق کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت مولانا رسول اللہ صاحب علیہ بہت بڑا سا کے ولی گزرے ہیں جی، پھوڑا ہوا ہے ان کے پاؤں میں، ایک مرید مکھی اڑا رہا، حضرت مولانا رسول اللہ صاحب کے پھوڑے پر حضرت نے فرمایا بیٹا تم اپنا کام کرو، میں اپنا کام کر رہا ہوں، مکھی اپنا کام کرے۔ کیا استقامت، 4 گھنٹے روزہ اللہ کی عشق کا دیوانہ آئی، لیکن وہ جانتے تھے کہ اللہ کی مخلوق کو تکلیف دے کر اللہ سے کبھی نہیں مل سکتا۔ ایک مرتبہ اپنے خلوت کے کمرے میں آئے اور بستر پہ بلی سوئی ہوئی، اب کام اٹھانے لگے تو حضرت نے فرمایا وہ بھی اللہ کی مخلوق، میں بھی اللہ کی مخلوق، روزانہ میں سوتا ہوں، آج اللہ کی مخلوق کو سونے دو۔ حضرت نیچے سوئے، بلی کو نہیں اٹھایا۔ فرمایا ایک مرتبہ جا رہے تھے، راستے میں لوگ باہر سوئے ہوئے تھے، ہاتھ میں ٹارچ تھی تو حضرت ٹارچ کا اجالا قدم میں ڈال رہے تھے، اس نے کہا حضرت آگے کیوں نہیں ڈالتے؟ اچانک یہ ٹارچ کا اجالا کسی سونے والے کے ہاتھ پر لگ جائے یا کسی عورت کے بدن پر لگ جائے، اللہ کے بندے اور بندی کو تکلیف ہو۔ شریعت نے جس چیز کو منع کیا وہ پردے میں حالات آتے ہیں، وہ جانتے تھے کہ جتنا سمجھ کر کے چلیں گے اتنا اللہ کا نور ملے گا۔ انتقال ہوا، حضرت مفتی محمود صاحب نے خواب دیکھا، دونوں ساتھی تھے، فرمایا حضرت کیا گزری؟ مولانا رسول اللہ صاحب نے فرمایا مفتی محمود الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ستاروں کو کہا شروع رات میں طلوع ہو جاؤ، میرا مسیح آ رہا ہے، اور فرشتوں کو کہا استقبال میں کھڑے ہو جاؤ، میرا مسیح آ رہا ہے۔ فرمایا یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مولانا رسول اللہ صاحب جلال آبادی کو یہ مقام دیا۔ ہمارے مدرسے مہاراشٹر کا ایک اونچا پڑتا ہے، ان کے دادا مہاراشٹر کے اندر میں دین کا کام کرتے ہیں اور مولانا رسول اللہ صاحب جلال آبادی کے خلیفہ تھے۔ ادھر مولانا کا انتقال ہوا اور وہ مولانا نے مہاراشٹر میں اپنے بچوں کے سامنے روتے روتے کہا میرے مسیح الدین صاحب دنیا سے روانہ ہو گئے، اور تاڑے مار کر کے رونا شروع کیا۔ بچوں نے کہا تھا تمہیں کیسے پتا چلا؟ کون کو آیا ہے اس زمانے میں وہ کون تھے؟ اور میں بیٹا میرے دل میں آواز آئی ہے میرا مسیح دنیا سے روانہ ہو گیا۔ باقی جب تاکید کی تو پتا چلا مولانا رسول اللہ صاحب دنیا سے روانہ۔ میرے بھائی دنیا سے جاتے جاتے ہم اپنے آپ کو بہت سوال کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو سوال ہے۔ آج ہم تربیت کے معاملے میں کہہ رہے ہیں بیٹا 50 روپے دیتا ہوں اکیلے مت کھاؤ، 5 روپے تم استعمال کرو،
پہلے میں کوئی بیوہ عورت ہے بیٹا جس کے طاقت کے پاس میں جا کر کھلاؤ. اماں پھر دکان پہ گیا تھا تو اماں آپ نے بسکٹ کھلایا. بیٹا کس کا بچہ ہے؟ اماں میں فلانے بھائی کا بچہ ہوں. بیٹا محلے میں رہتے تو لوگ کون تھے؟ میرے جیسا کوئی نہیں ہے. کیا بیٹا اللہ مجھے اپنا نیک بڑی بنا. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ دیوبند میں پڑھانے آتے تھے. راستے میں بیوہ کا مکان پڑتا تھا تو حضرت مفتی شفیع صاحب ان کے گھر میں پانی بھر کر کے رہتے تھے. جو وہ جانتے تھے بیواؤں کی دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ میرے علم کے اندر میں کیسے کی اضافہ کرے. فرمایا بچوں کی تربیت کرے اور تربیت صرف زبان سے نہیں ہوگی، وقت کرنے سے نہیں ہوگی. نماز کا وقت ہوا بیٹا مصلی لاؤ، میرے اللہ نے مجھے بلایا. اب چھوٹے چھوٹے بچے دیکھ رہے ہیں، بچی دیکھ رہی ہے. آزاد ہوتے ہی میرا باپ نماز کی طرف جاتا ہے تو اپنے بچوں کو نماز پڑھ رہا ہے. مولانا امیر الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں. حضرت شیخ کے اجل خلفاء میں تھے. حضرت شیخ جنہوں نے فضائل اعمال لکھی ہے، آپ علیہ السلام کے قدم مبارک کے پاس بیٹھے ہوئے تھے مدینہ پاک میں. اللہ شرف و عظمت. حضرت شیخ اپنے مریدین کو مدینے کا اقامہ دلواتے تھے، حکومت سے تعلقات تھے. حضرت مولانا امیر الحسن صاحب نے فرمایا حضرت مجھے بھی رشتے میں دلوا دو مدینہ کی. آپ نے فرمایا نہیں، آپ کو ہندوستان میں رہنا اور کام کرنا ہے. حضرت دعا تو کرو اللہ ارسال ہم کو مدینہ میں بلائے. حضرت شیخ نے سب کو کہا اٹھاؤ. فرمایا اللہ امیر الحسن صاحب ہم سے بہت محبت کرتے ہیں، ہر سال مدینے میں بلائیے، کوئی سال نہ ہو، جب تک حیات رہے ہر سال مدینے پاک میں حاضری ہوگی. ارے میرے بھائیو یہ اللہ والوں کا کردار ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے تربیت کی. حضرت شیخ فرماتے ہیں 17 سال تک میرے باپ نے ان کو الگ نہیں ہونے دیا. بیٹا میرے سامنے رہو. حضرت مولانا یحییٰ صاحب باہر کا سفر بھی نہیں کرتے تھے، اکابرین بلاتے تھے. فرمایا ایک بچہ ہے زکریا، اس کی تربیت کرنی ہے. 17 سال کے بعد کہا بیٹے زکریا جاؤ اب تم آزاد ہو. حضرت شیخ فرماتے ہیں میرے ابا نے جب یہ جملہ کہا تو میں کیا آزاد ہوتا، مجھے تو مسجد کے کونے کے سوا کچھ اچھی نہیں لگتی. جنگلی جانور کو بھی قریب میں رکھا جائے تو وہ بھی اتنا ملحوظ ہو جاتا ہے کہ جنگل میں جانا نہیں چاہتا. حضرت انسان تو حضرت انسان ہے. حضرت شیخ فرماتے ہیں جب میں گھر سے نکلتا تھا تو کماری لڑکی کی طرح میرا باپ میری نگرانی کرتا تھا. زکریا کہاں جا رہا ہے؟ فرمایا میں یہ چاہتا ہوں کہ تم بنو. فرمایا اسی کے نتیجے میں حضرت شیخ فرماتے ہیں میرے باپ کی تربیت نہ ہوتی زکریا اس مقام پر نہ آتا. شاید ہی کوئی رات ایسی ہو جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب نہ ہوئی ہو. لندن کا سفر کیا، اللہ کے رسول نے خواب میں آ کر کے کہا میری زکریا لندن جاؤ. حضرت میں نے تو لندن نہیں دیکھا، جاؤ تو صحیح. جب لندن گئے ایئرپورٹ سے باہر نکلے کئی گاڑیاں سامنے تھی اور میں والی زکریا تو ہماری گاڑی میں بیٹھو، والی زکریا تو ہماری گاڑی میں بیٹھو. ارے بھائی میں تو ہندوستان سے آیا ہوں، تم کون ہو مجھے اپنی گاڑی میں نکالنے والے؟ فرمایا کئی دنوں سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں آتے ہیں اور یوں کہتے ہیں ہمارے والی زکریا آئیں گے اور یہ سنتوں پر چلتے ہیں. جب آئے تو ان کو اپنے گھر پر لے جانا، ان کی خاطر مدارات کرنا. یہ تو حضرت شیخ کی بات ہے. حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا جب دیوبند میں رہتے تھے ایک مرتبہ چادر اڑی ہوئی تھی، کسکیاں لے کر کے اڑ رہے ہیں. مولانا ابراہیم صاحب نے پوچھا حضرت کیوں رو رہے ہو، کوئی تکلیف ہے؟ فرمایا مولانا ابراہیم قبر کی تنہائی اڑا رہی ہے، مرنے کے بعد قبر میں کیا ہوگا. ایک مرتبہ ایپولو ہاسپٹل میں داخل ہے، کولے کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے اور وہاں کوئی نہیں ہے. حضرت کہہ رہے میں کیسے آؤں، میں کیسے آؤں؟ مولانا ابراہیم صاحب نے سوال پوچھا حضرت آپ کس سے کہہ رہے تھے؟ مفتی صاحب نے فرمایا مولانا ابراہیم بیت اللہ میرے پاس آیا، 40 یا 45 سچ کیے تھے اور بیت اللہ نے کہا مفتی صاحب تمہارے بغیر بیت اللہ سنا ہے، آپ کیوں نہیں آئے؟ تو میں نے کہا میں کیسے آؤں، میرے تو کولے کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے. ارے میرے بھائیوں ان سلام کی تاریخ کو اٹھاؤ. اللہ کی قسم یہ لوگ اپنے بچوں کی اور اپنی بچیوں کی تربیت کر کے دنیا سے گئے ہیں. ہم دنیا سے جائے ہمارے بچے نماز کے پابند ہوں اور یہ کس سے ہوگا؟ اپنے کو معمول مت سمجھو، ہماری دعاؤں میں تاثیر ہے.
اللہ کی قسم باپ کی دعا بچے کو اٹھا لیتی ہے۔ عارف باللہ علی صدیق صاحب علی رحمۃ اللہ علیہ سہارنپور سے گزر رہے تھے اور مولانا اسد اللہ صاحب کے بیٹے کرکٹ کھیل رہے تھے۔ اس نے کہا حضرت دیکھو بزرگ کا بچہ کرکٹ کھیل رہا ہے۔ علی صاحب نے پڑھا سمجھ بڑوں کے بچے ہیں، دیکھ لینا باپ کی دعا بچے کو موت سے پہلے پہلے اٹھا لے گی۔ اور دیکھا گیا موت سے پہلے پہلے مولانا اسد اللہ صاحب کے بیٹے کو اللہ کے سوا کسی کام سے نہیں فرصت نہیں۔ تنہائی میں بیٹھنے دو، یہ باپ کی دعا ہے جو بچے کو اٹھا دیتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اپنے بچوں کی تربیت کرے عمل سے تربیت ہوتی ہے۔ بجلی اپنے بچے کو زبان سے نہیں تربیت کرتی، عمل سے۔ اس طرح جو آپ پکڑتا ہو تم بھی پکڑو۔ کبوتر اپنے بچوں کی تربیت تقریر سے نہیں کرتا، کبوتر اپنے بچوں کی تربیت عمل سے کرتا ہے۔ شیر اپنے بچے کی تربیت عمل سے کرتا ہے۔ نماز کا وقت ہوا چلو حضرت مولانا علی رحمۃ اللہ جن کا نام لیا، جب اذان ہوتی تھی مسجد جاتے تھے، کسی سے بات نہیں کرتے تھے۔ محلے میں بچے کہتے تھے اباجی تو فرماتے تھے بیٹا میرے اللہ نے بلایا میں اپنی بات ختم کرتا۔ فرمایا بھائی اس کے ساتھ ساتھ اپنے شادیوں میں ساتھ دن ہمارے نبی کی گھر کی وراثت ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میں تو جھولے پر جھول رہی تھی، لکڑیوں پر دو رسیاں لٹکا کر سوارتے آئی، مجھے اتارا، سوارا جو بھی سوار ہوا تھا اور حضور کے والے دوسرے ہو گئے۔ اب اپنی بچی کی شادی اللہ اکبر دل کام رہی ہے، دیکھتے دیکھتے دل اٹھانا بھی نہیں ہے اور دلوں میں ساتھی بھی نہیں آتی۔ ہم اپنے بچوں اور بچے کو کہے بیٹا انعام سامان کی تیاری کر سکتا ہے لیکن بیٹا سبق کے بجائے صفات کی تیاری کرو، اور بیٹی جو تمہاری رخصتی ہو میرے کان کے پردے تک موت تک کی آواز نہ آئے کہ میرے داماد کو تمہارے ذریعے سے تکلیف دی ہے۔ اور دیکھو بیٹا روٹی گنجائش چلے گا لیکن میرے داماد کو تکلیف نہ ہو۔ جب پتا چلے فرمایا کہ داماد نے بلایا ہے فوراً روانہ ہو جاؤ۔ اور بیٹی حضرت فاطمہ کو اپنا نور بناؤ۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کی کیسے شادی فرمائی؟ اپنے بچوں کو پہلے شادی سے پہلے دیکھا اللہ نے دیا، ان کو اللہ نے بنایا، ان کو مرد اللہ نے بنایا، سب کو راضی کرتے ہو اور اللہ کو ناراض کرو گے نہ بیٹا اللہ کو راضی کر لو۔ یہ باپ اپنے بچے کو سمجھا رہا ہے، بچی کو سمجھا رہا ہے۔ اور ساتھ ہی بیٹی کپڑا سیو تو سارے کپڑے سیو، رشتہ ہوتا ہے، رشتے کے بعد بھی باتیں ہونا شروع ہوتی ہیں اور یہ حرام کام میں ہمارا بچہ یا ہماری بچی شادی سے پہلے حرام کام میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ایک بات کہوں خراب مت کرنا، آج ہماری کمی یہ ہے مجھے کوئی کہے وہ صاحب آپ کی بچی کو بازار میں دیکھا تھا تو میرا پارا چڑھ جاتا ہے۔ تربیت کے باپ ہے اللہ، تربیت میں کامیاب ہونا ہو چپ کے اپنے دوستوں کو کہیں پتا چلے میرے بچوں کو میرے کام میں لگے ہوئے مجھے اطلاع میری بچی کا تعلق سے پتا چلے کہ بچی کسی غلط راستے میں جا رہی ہے، اگر آپ ہمیں اطلاع دو گے تو ہم آپ کا شکریہ ادا کریں گے، تب جا کر کے تربیت ہوتی ہے اور ہماری بچیاں کسی مقام پر پہنچتی ہیں۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بہو کی تربیت کی تھی اپنی آرام سے بھائی پڑھا کی ہوئی تو 30 یا 33 کے قریب حجوں مراجعے ہر ہفتے میں 2 مرتبہ حضور کی زیارت ہوتی تھی اور اللہ کے رسول فرماتے تھے ابھی آبادوں مدینہ میں آ جاؤ، ابھی نزدیک میں انتقال ہوا اور جب مدینہ میں جاتی تھی تو وہاں گیٹ میں داخل ہوتی تھی، اخیر میں وزیر چیئر میں جاتی تھی تو روتے روتے کہتی تھی اللہ کے رسول میں تو آ گئی ہوں، اللہ کے رسول میں آ گئی ہوں۔ ایک مرتبہ ان کے سینے میں درد اٹھا، حضور کی قبر کے پاس وہ بیٹھی تھی، سر جھکایا، حضور سامنے آئے اور یوں کہا بیٹی عطیہ سینے میں تکلیف ہے، لاؤ میں دم کرتا ہوں۔ حضور دم کر رہے ہیں اور فرمایا اپنے شوہر بھائی طرح سے دم کرا دیا۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے شادی کے بعد کہا تھا بیٹی عطیہ روزہ رسول کا حق پڑا کرو، انشاءاللہ تم سے بچو گے۔ اور اتنا کہتے ہیں ہر وہ مصیبت دولت دین سے ہوگی، بچہ دین سے ہو کے فتنہ ہے، بیوی ہو کے فتنہ ہے، مال ہو کے فتنہ ہے،
اتنے کی ایک تاریخ کی ہے، ہر وہ چیز کو ہمیں دین پر چلنے سے ہوگی۔ میرے بھائیوں، شادی میں ساتھ دیا، موبائل سے اپنی بچیوں کو بچاؤ ورنہ چین ختم ہو جائے گا۔ تو ہماری بچیاں سادے گردے نکال کر گاؤں کے بیچ میں ایک لڑکی بات گئی تھی پنجاب، ایک مولانا گئے تھے وہاں سمجھانے کے لیے، انہوں نے سنا ہے پنجاب کی کورٹ میں کام کہہ رہا ہے اپنی بیٹی کو، بیٹی مان کرنے کی بات، بیٹی مان کرنے کی بات، اور وہ بیٹی اس کا جو عاشق تھا اس کی طرف دیکھ کر بات کر رہی ہے، باپ کی طرف توجہ بھی نہیں کر رہی، اور سامنے کام میں زمین میں گھس جاؤ ایسا ہو رہا ہوگا۔ یہ کہاں غلطی ہوئی؟ بچی بچپن میں اپنے ماں کا یہ دامن میں چھوڑ، بڑے ہونے کے بعد کیوں چھوڑا؟ ہمیں پیار نہیں کیا، پیار تیرے بڑے مسئلہ رہتا ہے، اور دیکھ بیٹی تیرے ذریعے سے اللہ پاک تجھے کسی مقام تک مجھے پہنچائے گی، اور بیٹا تو میری امید کا مرکز ہے، اور دیکھ بیٹی میں تیرے لیے آیا ہوں۔ جو ماں باپ اپنے اولاد کو روک کر دیتے ہیں وہ بچے آوارہ نہیں ہوتے، اور وہ بچے یہ سمجھتے ہیں ہمارے ذریعے سے ہمارے ماں باپ کی عزت چاہیے ہمیں موجود نہیں ہے، ہمارے ماں باپ نے ہم کو بہت عزت کی ہے۔ موبائل سے بچا، موبائل کتنا ہے، اگر نہیں بچایا تو پھر سب کچھ ہمارے پاس ہے، لیکن لڑکی کسی غلط کام میں ملوث ہو گئی، کیا کریں گے ہم؟ حیرت کے خلاف ایک مرتبہ بلال ابن امیہ گھر آئے تو ان کی بیوی کسی کے ساتھ ملوث، انگریزی بیوی بلال ابن امیہ انہیں کے بارے میں دھیان کیا ہے، دھیان کیا ہے، آسمان سے آئے حضور کے دربار میں مسئلہ پیش آیا، آپ نے فرمایا ذرا 4 گواہ لانے پڑے، بیوی کو غلط حالت میں نہیں ہوگی۔ حضرت سعد بن عبادہ نے فرمایا حضرت میری بیوی کو غلط حالت میں دیکھوں تو میں گواہ لینا چاہوں، میں اللہ کی قسم مصیبت میں میرے گھر میں گھسنے والے کو تلوار کے ذریعے سوچا، یہ فرمایا سعد بن عبادہ، ہم نے فرمایا دیکھو کبھی والوں کو تمہارا امیر کتنا غیرت مند ہے، آپ نے فرمایا اس سے زیادہ میں غیرت مند ہوں، اور اللہ اس سے بھی زیادہ غیرت مند ہے۔ آئے غیرت کے بعد ہماری عورتیں اکیلی بازار میں جائیں، گاڑی میں بھی بیٹھے، ادھر ہم بیٹھے، بیوی کو کنارے پر دیکھا ہے، ٹیکسی کی بات کر رہا ہوں، ہماری بیویوں کے بدن سے دوسروں کا بدن لگے۔ حسن بصری فرماتے ہیں تمہاری غیرتوں کو کیا ہوا ہے کہ تمہاری عورتوں کے بدنوں سے دوسروں کا بدن بس ہوتا ہے، اور اپنی بچیوں کو ایسا پالے شادی ہونے تک ہماری بچی کسی غیر محرم سے بات کر کرے۔ بہت صاحب یہ تو مشکل ہے، ماحول بگڑ گیا ہے، گاؤں کا ماحول صحیح نہیں ہے، تو ماحول تو کفر کا ہو جائے گا، تو کیا گھر میں کفر ہو جائے گا؟ ماحول ہے نہیں ہے، میرے لیے نمونہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے یہاں ایم پی کا ایک بچہ پڑھتا ہے، میں نے کہا بیٹا ہم نے اپنی بھابھی سے بات کی ہے، ہم بتانا میری بھابھی سے میں بات کروں، میرا باپ تقوی کا پودر ہے، میری ماں پورے دن مولانا ذوالفقار کے بیانات سنتی ہے، میری ماں کی کبھی تہجد گانا نہیں جاتی۔ اور سنو واقعہ اسی ایم پی کا، ایک لڑکی نے صرف کسی سے غلط بات کر لی تھی اور ماں کو پتا چلا، ماں نے کہا تو کون اور میں کون، میرے گھر میں تیرا قدم نہیں ہونا چاہیے، یہ ماں کی غیرت تھی۔ اس کے بعد کا انتقال ہوا، لڑکی نے لوگوں کے ذریعے سے سفارش کی، کہا میرے ماں کو کہو مجھے میرے باپ کا چہرہ دیکھنے دے، ماں نے کہا میری حیاتی میں میری بچی میرے گھر میں قدم رکھے، شریعت کے خلاف اس نے کام کیا، بہت زیادہ اس کی ماں محنت کرتی، چہرہ نہیں دیکھنے دیا، جنازہ جا رہا تھا، یہ آخر کا واقعہ بیان کر رہا، راستے میں اس عورت نے ہاتھ جوڑا گھر والوں سے، میرے باپ کا جنازہ رکھو، میری ماں نے میرے باپ کا چہرہ دیکھنے نہیں دیا، لوگوں کو رحم آیا، جنازہ نیچے رکھا، تب جا کر کے اس عورت کو اپنے باپ کا جنازہ دیکھنے کو ملا۔ میرے بھائی حیا اور غیرت ہمارے گھر کے باپ میں اس کی قدر کرنے کی ضرورت، اور بھائی بات ختم کر رہا ہوں، ساتھ کی ساتھ میرے فقیر کے بعد حلال کمائی کے بعد اسی میں برکت ہے۔ اپنے بچوں کو بیٹا کھانا نہیں ملے خوب کر لینا، حضرت نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں جس دن میرے گھر میں کھانا نہیں ہوتا تھا
میری ماں کہتی تھی بیٹا آج تم اللہ کے مہمان ہے، اتنا پسند کرنا بچوں کو، ورنہ کہ میری ماں جو اللہ کا نام لیتی تھی اس میں بھی ہمارے نبی کی سنت سادہ مکان تھا۔ حضرت شاہ عبد القادر رحمانی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ کسی نے کہا حضرت مکان نیا بنا ہے، دعا کرو، دعا کرو، فرمان آئے دعا کو کرتے تھا، اگر تو یہ پسند ہے ٹوٹا ہوا ہو اور جھول کھانے والی چارپائی ہو، بارش کا زمانہ ہو، آسمان سے پانی ٹپک رہا ہو، رات کے اندھیرے میں یہ بچہ میرا پانی اوپر سے آ رہا ہے، میں اس کی چارپائی رکھی تھی، اس کی چارپائی اوپر کی تھی اور میں بھی دیکھ رہا ہوں اور وہاں کسی کونے میں بیٹھ کرتا ہوں، میرے اللہ تو مجھے جس حال میں رکھتے مجھے مبارک ہے۔ فرمایا یہ اس پر جو اللہ ملتا ہے، اس لیے غریبوں کو اللہ جلدی ملتا ہے، اور مالداروں کو لینا ہو تو غریبوں کی دعاؤں کا واسطہ لینا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حلال کمائی سے سائے کرتے تو اس میں بھی بچ سکتے، حرام کمائی سے بڑی گاڑی بھی ہو اس میں کسی قسم کی کوئی برکت نہیں ہوتی۔ ہمیں چاہیے اپنے آپ کو نیک بنائے، اپنی فیملی کو نیک بنانے کی کوشش کریں، نماز کے اہتمام بنائے اور کم از کم روزانہ آدھا گھنٹہ وقت نکال کر اپنی اولاد کے لیے مانگے۔ لیکن مسلح آئے ایسی حالت میں آئے گاؤں کے سب کھا سکتے، ماں خوش، باپ خوش، دادا خوش، پہلے کا ایک جوان خوش، سب خوش، پھر مسلح پر آئے، اے اللہ تیرے مخلوق کو خوش کر کے آیا ہو تیرا مسئلہ، اب میرے سن لے، پھر دیکھو اللہ کیسے سنتے ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو آسمان کو اٹھائے گی، لیکن حالات ہمارے خراب زمانے کی وجہ سے ساری انسان برکتیں ختم ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ کیسے سنتے ہیں، اسی نے سفیان ثوری کو کہا، سفیان منصور نے آپ کو سولی پر چڑھانے کے لیے حرم میں پھندا لگا لیا ہے اور وہ غصے کے ساتھ آ رہا ہے۔ سفیان ثوری کا سر حسین بن عیاض کے گود میں ہے، وہ بھی اللہ کا ہے، اور ان کا پاؤں سفیان بن عیینہ کے گود میں ہے، دونوں اللہ کے نبی۔ اس نے کہا سفیان منصور آ گیا ہے، آنے دو، چین ہے اور اطمینان ہے۔ علماء نے لکھا ہے حلال کمائی ہوتی ہے، اتنی بھی دعا کریں گے اللہ فوراً سن لیں گے۔ فرمایا فوراً اٹھے اور منتظم کا پردہ پکڑ کر نے کہا میری تیری دوستی ہے، منصور حرم میں نہ آئے ورنہ میری تیری دوستی ٹوٹ جائے گی۔ جب بندے کو اللہ سے بہت محبت ہو جاتی ہے تو نخرے کرتا ہے، جیسے بچہ اپنی ماں سے نخرے کرتا ہے۔ اے اللہ حرم میں داخل نہ ہو، علماء نے لکھا ہے حرم میں آنے کے موقع پر گھوڑا اچانک پھسلا، نیچے گرا اور اس کی کھوپڑی پھٹ گئی۔ فرمایا یہ سفیان ثوری کی بددعا نے منصور کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ آج میں جاندار بننے کی ضرورت ہے، اللہ ہم سب کو نماز کے اہتمام کرنا ہے۔ آؤ گے بھائی، حلال کمائی خوب خوب کر قدم رکھنے کی ضرورت ہے، اپنے بچوں کی تربیت کی ضرورت ہے۔ فرمایا اسی طریقے سے اپنی مصنوعات کو مکمل پردے پر لانے کی ضرورت ہے، لیکن کہنے سے کام نہیں چلے گا، اتنا کہو اتنا ہو، اتنا کہو اتنا ہو، اور رات کے اندھیرے میں پھر بچے اٹھیں گے اور ناک اٹھیں گے۔ بڑی نیاز کے روک کر کے بنی یوسف کو بنایا تھا، حضرت مدنی کو اپنے باپ کے روک کر کے بنایا تھا، اور حضرت مدنی نے روک کر کے مولانا حسن مدنی کو بنایا تھا، وہاں منظور نعمانی نے روک کر کے وہاں سجاد صاحب کو بنایا۔ فرمایا اگر ہم بھی چاہتے ہیں بچوں کو بنائیں رونے پر آ جائے۔ اللہ تعالیٰ ٹوٹی پھوٹی باتوں کو قبول فرما کر ہم سب کے دل کی دنیا میں بدلنے کا ذریعہ فرما دے۔ بڑوں کے بیچ میں بولنا استادی کو لگ رہا، لیکن روایت سے دونوں باتیں سامنے ادب امن سے بڑا ہوا، تو یہ بھی ہے کہ امن ادب سے بڑا ہوا۔ ایک موقع پر اللہ کے رسول کہیں گئے تھے، نماز میں دیری ہوئی، عبدالرحمن بن عوف نماز پڑھانے لگے، اتنے میں دیری ہوئی تو اللہ کے رسول آئے، کسی نے اشارہ کیا کہ عبدالرحمن ذرا نیچے آئے تھا، لیکن حضرت عبدالرحمن بن عوف نماز پڑھا نہیں جا رہے، نماز پوری فرمائے۔ علماء نے لکھا کہ وہ سمجھ گئے حضور نے اشارہ کیا تھا، امر کبھی کبھی ادب سے آگے ہوتا ہے، اور ادب کی امر سے کبھی آگے ہوتا ہے، بات پوری ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ